السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، صحیح حدیث میں ہے جیسے کہ حضرت ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی کوئی شخص ہمارے اس دین میں فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی جدید چیز، احدث یحدث احداثا، کوئی جدید چیز لاتا ہے اس دین میں، کیا ہے؟ فہو رد. کوئی بھی شخص دین میں کوئی نئی چیز لاتا ہے جو دین کا جز یا حصہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدعات و خرافات جو ہمارے آج کل معاشرے میں رائج ہے اور عوام الناس میں معروف ہے، اور بعض مدعیان علم جو علم کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں بڑے شور و زور سے اور بڑے ذوق و شوق سے، عوام کو بہلاتے ہیں اور ان کو نچاتے ہیں اور ان کو جنون اور وجد کے نام پر کیا کیا نہیں کرواتے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، یہ ایک قاعدہ شرعیہ ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ حیات ہے اس دینی امور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرکت جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا حصہ ہے تو اس کو دین میں شامل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. ایور نیور، اٹس ناٹ الاؤڈ. یہ الاؤ ہی نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہی محبت رسول، حب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میں اپنی جان و مال و عیال و اہل سب کچھ قربان کرتا ہوں، ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے دین میں جدید چیزوں کو داخل مت کریں. کیونکہ جیسے کہ سلف نے کہا ما احیت بدعت الا امیتت سنہ، جب بھی کسی بدعت کی ایجاد کی جاتی ہے، کسی نئی چیز کی دین میں ادخال اور جدید چیز کو داخل کیا جاتا ہے تو ایک سنت ختم ہو جاتی ہے، ایک سنت کو بھول دیا جاتا ہے، ایک سنت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. حتیٰ کہ لوگ جو سنت کی طرف بلاتے ہیں ان کو بھی لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین میں تم نے کوئی نئی چیز لائی ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ میزان حق و باطل، حق اور باطل کا جو ایک معیار ہے وہ الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، لڑک جاتا ہے. یعنی بدعت سنت بن جاتی ہے اور سنت بدعت بن جاتی ہے، اور جو سنت جو اصل میں بدعت ہے اس کو روکنے کے لیے جو اہل سنت جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ ان کو جب منع کرتے ہیں بدعت میں داخل ہونے سے تو یہ ان کو بولتے کہ تم بدعتی ہو، تم گستاخ رسول ہو جو تم سنت کی طرف بلا رہے اور بدعت کو ختم کر رہے جو ان کے نزدیک سنت ہے، بدعت نہیں. یہ ہو گیا ہے معاملہ. اس کو بولتے ہیں نارملائزیشن آف بدعت. بدعت کو اتنا عام کر دینا، اتنا شور و غل سے منانا اور اس کو پروموٹ کرنا، اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ کرنا، شعوری یا لا شعوری طور پر اور نظامی یا غیر نظامی طور پر، اور کانشیسلی یا انکانشیسلی لوگوں کے اندر اس کو سافٹ مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، ترغیب دینا، یا ان کو اس کی طرف آنے پر مجبور کرنا. اور جو اس کو نہ منائے
اس کے خلاف بولنا تو چھوڑیے، اس کو نہ منائے تو اس کو برا بلا سمجھا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری جہالت کی۔ جہالت کا مطلب لا علمیت کی، ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں، بڑے ایموشنز اور عاطفیت جیاشہ سے بھرپور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں کر گزرنے کا نام ہے، نہیں، میانہ روی، آرام سے سوچ سمجھ کے۔ ایمان جذبات کا نام ہے، لیکن ایمان عمل کا بھی نام ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ تو کبھی بھی آپ نے جذبات کو اپنے عقل پر حاوی نہیں ہونے دینا، نہ عقل کو جذبات پر حاوی ہونے دینا ہے، بلکہ یہ جو جذباتیت ہے، ایموشنز ہے، اور یہ جو عقل ہے اور برین ہے، انٹلیکچل لیول ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے۔ جیسے کہ ایک پرندہ، اس کے دو پر، دو ونگز ہوتے ہیں، اس طرح لے کے چلے، پھر یہ ایک حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں پر غور و فکر کریں، صرف اس کان سے سن کے ادھر سے مت نکالیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔